بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کا تمغہ امتیاز بیان کیا ہے. یوں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی جو رسول جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ قوم اس نبی کی امت کہلاتی ہے. مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلائے گی. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تو بنی اسرائیل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوگی. لیکن فرق ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب نبی آتے تھے تو وہ کسی خاص علاقے کے لیے کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیے گئے. اسی طرح دیگر انبیاء کرام وہ کسی خاص علاقہ اور کسی خاص مخصوص قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت فرمانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ کو یہ اعلان دیا گیا. آپ کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ عرب قوم میں پیدا ہوئے تو ایسا نہیں کہ صرف آپ عربوں کے نبی ہیں، عجم کے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے
اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ جس قوم کے اندر پیدا ہوئے آپ سب کے نبی ہیں، اور یہ پوری انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت میں مسلمان اور غیر مسلم سب داخل ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں وہ تمام کے تمام انسان امت دعوت میں داخل ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اس کی دعوت سب کو ہے، مسلمان کو بھی ہے، غیر قوم کو بھی ہے۔ امت دعوت میں مسلمان اور غیر قوم یہ سب داخل ہیں۔ امت اجابت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو سچا نبی مانا، ان کی تعلیمات کو حق جانا، ان پر ایمان لایا، یہ امت اجابت ہے، یعنی مسلمان۔ تو اس آیت مبارکہ میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس میں جو بتایا گیا ہے یہ اس امت کو دیگر تمام انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں اس کو سب سے اس امت کو بہتر بتایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں تھی ان تمام امتوں سے اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس بنیاد پر قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کو صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے کہ خود نماز پڑھ لینا، خود نیک بن جانا، صرف یہ ذمہ داری تمہاری نہیں، بلکہ تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 104 پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور اس سے آگے 109 آیت میں کیا فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ایک دعوت ہے عمومی اور ایک انفرادی، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، اسی طریقے سے مسلمان حکمراں اپنے قانون کے زور سے برائیوں کو روکتا ہے، اچھائیوں کو پھیلاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہر ایک کی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی تقریر کر کے لوگوں کو دین کی بات سکھائے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ امت محمدیہ میں ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہر ایک کی نہیں ہے۔ کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس نے پہلے دین کو سیکھا ہو اپنے سے بڑوں سے،
شریعت کو سمجھا ہو، قرآن کو سمجھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھا ہو، سنت کو سمجھا ہو، اب اس کی ذمہ داری ہے وہ تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اللہ کی دین کی طرف بلائے، اور اگر کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو روکے۔ لیکن ایک دعوت ہے انفرادی، اپنے ماتحت کے اندر اپنے قریب کے لوگوں کو فرداً فرداً جا کر کہنا، اگر اس کو غلط راہ پر چل رہا ہے تو اس کو اللہ کی دین کی طرف بلانا، اللہ کے دین کو سیکھنے کی اس کو ترغیب دینا، قرآن سیکھنے کی طرف اس کو ترغیب دینا، مسجد کو آباد کرنے کی طرف اس کو ترغیب دینا، اس کو بلانا، جسے انفرادی دعوت کہتے ہیں۔ یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یہ انفرادی دعوت ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، چاہے تمہارے پاس دین کی ایک بات ہی اگر معلوم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ چونکہ نبیوں کا دروازہ بند ہے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو کام کیا کرتے تھے وہ کام اس امت پر ڈالا گیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے اندر عمومی دعوت کی صلاحیت ہے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے وہ اس کام کو انجام دے گا، ورنہ انفرادی دعوت تو ہر شخص سے مکلف ہے۔ اسی لیے جو خطبے میں حدیث پڑھی گئی تھی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص سے نگہبان ہے اپنے ماتحت کا، اور اس سے کل قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں، ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں، اس کو اس کے ماتحت کے متعلق سوال ہوگا۔ اس لیے کہ انسان کا خود نیک بن جانا، صف اول کے نمازی بن جانا، یہی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ماتحت ہیں اس کو بھی نیک بنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کہ ماشاء اللہ کہ ہم تو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں آ کر پڑھتے ہیں، لیکن پیچھے ہماری جو اولاد ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، تو اب ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں، اور اس کو بتایا جائے گا کہ نماز نہ پڑھنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ شوہر فرما بردار ہے لیکن بیوی نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتی، تو پھر صرف شوہر کا صف اول میں نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ باپ نمازی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کی اولاد میں کوئی نافرمان ہے تو اس کو بھی نافرمانی سے روکے اور اس کو نماز کا پابند بنائے۔ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، شراب کا عادی ہو گیا ہے، جوا کا عادی ہو گیا ہے، تاش کھیلتا ہے، اور نہ جانے کن کن نافرمانیوں میں مبتلا ہے،
تب اس گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کام سے روکے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی برائیاں ہو رہی ہے تو اس محلے کی ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، ور نہیں روکیں گے تو کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو انفرادی دعوت یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور سب کو اپنے دائرے حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ضروری ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، اسی طرح ایک گھر کے ذمہ دار، چند افراد کے ذمہ دار جو تھے ان کو اپنے ماتحت کے تھے۔ اور جب تک یہ ذمہ داری اگر ہر ایک انسان کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ معاشرہ بگڑنے کے بجائے سدھر جائے گا۔ لیکن ہمارا معاشرہ سدھرنے کے بجائے دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ کہ اگر باپ نمازی ہے تو اپنی اولاد کی فکر نہیں، شوہر اگر نمازی ہے تو اپنی بیوی کی فکر نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگہبان ہے اور اس کو اس کے ماتحت کے بارے میں کل سوال ہوگا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو خود صرف نمازی بن جانا، دیندار بن جانا، نیک بن جانا یہ کافی نہیں ہے۔ خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت کو نیک بنانا، ان کو دیندار بنانا یہ ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور جیسا کہ شروع میں بتایا کہ انفرادی دعوت یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یہ کسی خاص مخصوص تنظیم، مخصوص جماعت کی کام نہیں ہے، اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری انفرادی دعوت، کہ اس کو خود بھی سیدھے راستے پر رہنا ہے، نماز روزے کا، قرآن کا پابند رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کو بھی اچھائیوں کا حکم کرنا ہے اور اس کو اپنے رب سے اس کا تعلق پیدا کرانا ہے۔ اور عمومی دعوت اس کی صلاحیت ہر ایک انسان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن انفرادی دعوت ہر شخص اس کا مکلف ہے اور وہ دے سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز کی تو دعوت دینا ہے، دین سیکھنے کی دعوت دینا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی دعوت دینا ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ کسی گناہ میں ملوث ہے اس کو روکنا کہ بھائی تو یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے، اس سے اس کو روکا جائے گا، سمجھا جائے گا، یہ بھی دعوت ہے۔ اور یہ کام ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت میں جاتے ہیں یا کرتے ہیں اسی کے کام ہے، نہیں، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی
دین پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اسی لیے اس امت کو کیا ہے، تمام دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امت پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور اگر ہم اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی فکر چھوڑ دیں گے تو ہم بھی دین سے کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اور معاشرہ بھی کیا ہوگا، وہ سدھرنے کے بجائے بگڑتا چلا جائے گا۔ تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ مزاج بنا ہوا ہے، جو کر رہا ہے وہ جانے، تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس میں صرف گناہ کرنے والوں کو نہیں لپیٹ میں آئے، جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے دنیا کے اندر، لیکن کل قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ گناہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے، گنہگاروں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن چونکہ وہاں صرف گنہگار نہیں رہتے، وہاں دیندار نیک لوگ بھی رہتے ہیں، تو اثر تو اس دنیا کے اندر سب کو پہنچے گا، لیکن کل قیامت میں کیا ہوں گے، وہاں نہیں ہوں گے، وہاں کیا ہوں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہاں کافروں کی جماعت الگ بنے گی، صفیں ان کی الگ ہوں گی، مومنین کے الگ، پھر مومن میں مسلمانوں میں جو نیک لوگ ہوں گے اس کے صف الگ، جو گنہگار ہوں گے اس کے الگ، لیکن دنیا کے اندر سب کو اثر ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ بارش کی ضرورت ہے اس علاقے میں، اب بارش نہیں ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں گنہگاروں کو پریشان ہے، نیک لوگ بھی ہیں اس میں، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس میں سب کا ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خود بھی سیدھے راستے پر رہنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ مثال کے طور پر آگ کہیں جلی ہوئی ہے اور بچہ، آپ کا بچہ لختے جگر اس آگ کی طرف لپک رہا ہے، کیا کوئی ایک باپ برداشت کر سکتا ہے کہ اس بچے کو نہیں روکے گا؟ اگر کتنا بھی سخت دل باپ ہے تو ضرور جا کر لپکے گا، روکے گا اسے، کیا آگ ہے، وہ نادان بچہ ہے، اسے آگ کی تمیز نہیں ہے، لیکن وہ جا رہا ہے آگ کی طرف، تو وہ باپ کیا کرے گا، اسے ہٹائے گا، کھینچ لے گا۔ اسی طرح وہ لڑکا، وہ اولاد جو ہماری جہنم کی راستے کی طرف جا رہی ہے، تو وہاں یہ پلہ، یہ بات کہہ کر ہم تو سمجھا رہے ہیں کام نہیں آ رہا، تو اس سے کام چلنے والا نہیں۔ جس طریقے سے وہ بچہ جو آگ کی طرف جا رہا تھا، آپ زبردستی اس کو کیا کر رہے تھے، کھینچا، اس کو آگ سے بچایا، لیکن یہ تو دنیا کی تھی، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو وہ جو نافرمانیاں کر کر جہنم میں جانے کا مستحق ہو چکا ہے، اس کو اس جہنم کی آگ سے بچانا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف خود دیندار بن جانا، خود نیک بن جانا، یہ ابھی ادھوری ذمہ داری ہوئی، ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک شوہر ماشاءاللہ صف اول کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کی بیوی نافرمان ہے، تو اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم تو نماز پڑھ لیتے تھے لیکن تم نے فکر کیا کری، تمہاری بیوی مہینوں میں نماز نہیں پڑھتی تھی، کہ اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس بیوی، اپنی بیوی کو جو اس کی زندگی کا سفر ہے، ساتھی ہے، اس کو بھی نیک بنائے، نماز کا پابند بنائے، اور اس کو کب تک محنت کرنی ہے، یہ موت تک محنت کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں بنی تو کل قیامت میں پکڑ تو نہیں ہوگی،
صرف 1-2 دن کہہ کر چھوڑ دی. اسی طرح اس باپ کو 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، موت تک جب تک سانس میں سانس باقی ہے فکر کرتے رہنا ہے تاکہ کل پکڑ ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اور اگر 1-2 دن کہہ کر ہم نے چھوڑ دیا، ہاتھ پلہ جھاڑ لیا کہ ہم نے تو سمجھا دیا لیکن بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ نہیں چلے گا. یہ مکر، یہ دعویٰ کل قیامت میں نہیں چلے گی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ خود دین کو سیکھے، دین پر عمل کرے، اور پھر اپنے ماتحت اپنے ماتحت میں جو بے دین کی طرف جا رہے ہیں، جو جہنم کے راستے کی طرف چل رہے ہیں، ان کو پہلے دیندار بنائے، دین کی طرف لائے. اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، سب سے پہلے خود مخاطب ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے عذاب سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی بچنا ہے اور اپنے ماتحت کو بھی جہنم کے آگ سے بچانا ہے. اور یہ بغیر محنت کی نہیں ہوگی، ہمیں محنتیں کرتے رہنا ہے کہ خود بھی نیک بننا ہے، نماز روزے کی پابند رہنا ہے، اور اس کا اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت کو بھی اس کا پابند بناتے رہنا ہے. 1-2 دن نہیں، موت تک یہ کام کرنی پڑے گی. اگر ہماری محنت جاری رہی، نہیں بنے، تو کل قیامت میں ہم سے کیا ہوگا؟ سوال نہیں، بچ جائے گا. لیکن ہم نے صرف اپنی فکر کر لی اور محنت کو چھوڑ دیا، اپنے اولاد پر محنت نہیں کرے، اپنی بیوی بچوں پر محنت نہیں کرے، چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں، ان کو دیندار نہیں بنایا، ان کو نیک نہیں بنایا، تو کل قیامت میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہماری نماز روزے بھی بخشش نہیں کریں گے، پکڑے چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہم نے پوری فرائض کو ادا نہیں کیا ہے، ایک حصے پر عمل کیا ہے، دوسرا چھوڑ دیا. تو ہماری نماز بھی، ہمارے روزے بھی، ہمارے تہجد بھی، یہ کیا کریں گے؟ کل قیامت میں بخشش نہیں کر، پکڑے چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہمیں جو ایک ذمہ داری دی گئی تھی اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت کو دیندار بنانے کی، وہ ہم نے ادا نہیں کی ہے. تو انفرادی دعوت یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر قائم رہے اور اپنے ماتحت کو دیندار بنائے. صرف اولاد کو کاروبار کے قابل بنانا، ڈگریاں دلا دینا، یا قرآن پڑھا دینا، حدیث پڑھا دینا، یہ کافی نہیں ہے. ان کو دیندار بنانا ضروری ہے. ان کو، اولاد کو نیک اور دیندار بنانا ضروری ہے، یہ فرض ہے. اولاد کو پورا عالم بنانا بھی فرض نہیں ہے، انجینئر بنانا بھی فرض نہیں ہے، ڈاکٹر بنانا بھی فرض نہیں ہے. جس کو وسعت کرے بنائے، لیکن فرض تو نہیں ہے نا. لیکن دیندار بنانا، نیک بنانا، یہ ہر ماں باپ پر فرض ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ آج لوگ ماشاء اللہ تعلیم پر بہت محنتیں ہو رہی ہیں، ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن اس کی طرف فکر بہت کم ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی دیندار بن جائے، نماز روزے کے پابند بن جائے. اس کی طرف فکر بہت کم والدین کرتے ہیں. جس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آج دیکھو ہر گھر کا ماحول کیا ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کی.
اگر ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے اولاد پر محنت کرتے، ان کو دیندار بنانے کی فکر کرتے، تو آج جو ماحول بگڑا ہوا ہے یہ حال نہیں رہتا۔ اگر انفرادی دعوت ہماری ہوتی رہتی تو آج یہ ماحول نہیں رہتا گھروں کا۔ کہیں بیٹا نمازی ہے تو باپ نہیں ہے، باپ نمازی ہے تو بیٹا نہیں ہے، شوہر نمازی ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر نہیں ہے۔ یہ ہر گھر کا حال ہے۔ اس لیے کہ اس میں سب قصوروار ہیں کہ سب نے اپنے اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کیا۔ اگر شوہر صحیح ذمہ داری ادا کرتا تو اس کی بیوی بھی فرما بردار ہوتی۔ اگر ایک باپ اپنی صحیح ذمہ داری ادا کرتا تو اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی۔ تو اس امت انفرادی دعوت اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلنا ہے اور اس دین کو دوسروں کی طرف دعوت دینا ہے، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔